بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے یونائٹڈ نیشن کے اوپر جو ایم سی کیوز بنیں گے ان کو، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے اوپر۔ کویشچن نمبر 1 ہے کہ وین ڈیڈ جوزف اسٹالن، فرینکلن ڈی روزویلٹ اور ونسٹن چرچل، جوزف اسٹالن جو تھے یہ رشیا کے پریزیڈنٹ تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یو ایس ایس آر کے۔ روزویلٹ جو تھے یہ یو ایس اے کے پریزیڈنٹ تھے، اور یہ ونسٹن چرچل جو تھے یہ یو کے پریزیڈنٹ تھے۔ یہ ایران کے اندر ملے اور یہ ایک اصول کے اوپر ایگری ہوئے کہ ہم یونائٹڈ نیشن کا آرگنائز کریں گے، یعنی کہ یونائٹڈ نیشن بنائیں گے۔ تو یہ ملے تھے ایران میں اکتوبر 1943 کے اندر، اکتوبر 1943 کے اندر ایران میں انہوں نے ملاقات کی تھی۔ نیکسٹ ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ہیز ڈیزگنیٹڈ دا ایئر 2012 ایز دا انٹرنیشنل ایئر آف سسٹینیبل انرجی فار آل، یعنی کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے 2012 کے سال کو ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ والا سال ہے سسٹینیبل انرجی فار آل۔ نیکسٹ ہے وچ آف دی فالوئنگ سیٹس آف 4 کنٹریز از رسپانسیبل فار فارمنگ دا کانسٹیٹیوشن آف یو این او ان اکتوبر 1944، کہ وہ کون سے 4 ممالک تھے جن کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے اکتوبر 1944 کے اندر یو این او کا کانسٹیٹیوشن بنایا۔ تو وہ ہے یو ایس، انگلینڈ، فرانس اور سوویت یونین، یعنی کہ موجودہ رشیا جو ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں تو اگلے کویشچن کے اوپر وہ بات کرتا ہے کہ آن جون 26 1945، یعنی 26 جون 1945 کو سین فرانسسکو کے اندر دا یونائٹڈ نیشن چارٹر واز سائنڈ بائی دا ڈیلیگیٹس آف ہاؤ مینی کنٹریز، کہ مطلب سین فرانسسکو کے اندر 26 جون 1945 میں کتنے ممالک نے یونائٹڈ نیشن چارٹر کو سائن کیا؟ تو وہ تھے 50 ممالک نے، 50 ممالک نے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کو سائن کیا تھا۔ وین ڈیڈ یو این او فارملی کیم انٹو ایگزسٹنس، کب یو این او جو ہے وہ ان کی، یعنی کہ یو این او قیام وجود میں آیا؟ 24 اکتوبر 1945 کو، 24 اکتوبر 1945 کو۔ وین ڈیڈ ڈے، وچ ڈے از سیلیبریٹڈ ایز یونائٹڈ نیشن ڈے، تو ظاہر ہے 24 اکتوبر کا جو دن ہے وہ یونائٹڈ نیشن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز ایمبلم کنسسٹ آف، یونائٹڈ نیشن ایمبلم جو ہے اس کے اندر گلوبل میپ پروجیکٹڈ فرام نارتھ پول اینڈ ایمبریسڈ ان ٹوین اولیو برانچز، یونائٹڈ نیشن ایمبلم جو ہے اس کے اندر یعنی کہ نارتھ پول کا گلوبل میپ مکمل طور پر، یعنی کہ نارتھ پول سمیت جو ہے اس کے اندر گلوبل میپ بھی ہے اور ٹوین اولیو برانچز بھی ہیں۔ نیو ممبرس are admitted to the General Assembly of UNO on the recommendation of Security Council and 2/3 majority of members of General Assembly، یعنی کہ اگر کسی ملک نے ممبرشپ حاصل کرنی ہے یو این او کی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیکیورٹی کونسل کے جو ممبرز ہیں ان کی بھی رضامندی حاصل کرے، یعنی کہ ان کی بھی ریکمنڈیشن ہو، اور ساتھ ہی ساتھ 2/3 میجارٹی بھی وہ اس کو حاصل ہونی چاہیے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے ممبرز سے۔ نیکسٹ ہے پاکستان جوائنڈ یو این او، پاکستان نے یو این او کو جوائن کیا 30 ستمبر 1947 کو، پاکستان نے یو این او کو جوائن کیا 30 سپتمبر 1947 کو۔ ٹوڈے دا ممبرشپ آف یو این او ہیز رائزن ٹو 193 ممبرس، آج 193 ممالک جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے ممبرس ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ وچ آف دی فالوئنگ کنٹری واز دا سیکنڈ لاسٹ ممبر انڈکٹیڈ ان سپتمبر 2002 یو این جی اے، یعنی کہ سپتمبر 2002 میں جو سیکنڈ لاسٹ ممبر کون سا بنا تھا یونائٹڈ نیشن کا؟ تو وہ مونٹیگرو، MONTENEGRO، مونٹینیگرو جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا سپتمبر 2002 میں ممبر بنا۔ ہاؤ مینی پرنسپل باڈیز آف یو این او آر دیئر، کتنی پرنسپل باڈیز ہیں یو این او کی؟ تو وہ 6 باڈیز ہیں۔ پرنسپل باڈیز آف یو این او آر دیئر 6۔ دا فرسٹ سیکریٹری جنرل آف یونائٹڈ نیشن، یونائٹڈ نیشن کے پہلے سیکریٹری جنرل تھے ٹرائگیو لی، ٹرائگیو لی پہلے یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل تھے، ان کا تعلق تھا ناروے سے۔ وچ آف دی فالوئنگ کنٹریز واز ایکسپیلڈ فرام یو این او وین اٹ ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ دا نیم ایز سجیسٹڈ بائی یو این او، وہ کون سا ملک ہے جس کو یو این او سے ایکسپیل کیا گیا کہ اس نے وہ نام ایکسیپٹ نہیں کیا جو یو این او نے اس کو دیا؟ تو وہ ہے ساؤترن روڈیشیا، ساؤترن روڈیشیا کو یو این او سے ایکسپیل کیا گیا جب اس نے یو این او کا دیا ہوا نام ایکسیپٹ نہیں کیا۔ نیکسٹ ہے تو یونائٹڈ یعنی کہ جنرل اسمبلی ڈسکسز
اینڈ میکس ریکمنڈیشن آن اینی سبجیکٹ مینشنڈ ان یونائٹیڈ نیشن چارٹر ایکسیپٹ، مطلب جنرل اسمبلی ہر معاملے کے اوپر جو یو این چارٹر کے اندر ہے اس پہ ڈسکس کر سکتی ہے، لیکن وہ کس معاملے پہ ڈسکس نہیں کر سکتی؟ دوز ود وچ سیکورٹی کونسل میں بی ڈیلنگ، وہ معاملات جو جن کے ساتھ سیکورٹی کونسل ڈیل کر رہی ہے ان معاملات کے ساتھ جنرل اسمبلی ڈسکس نہیں کر سکتی۔ نیکسٹ ہے دا جنرل اسمبلی میٹس ایوری ایئر ان ریگولر سیشن بگننگ آن 3 سپتمبر، یعنی جنرل اسمبلی جو ہے وہ ہر سال اس کا ریگولر سیشن ہوتا ہے 3 سپتمبر کو۔ جنرل اسمبلی میٹس ایوری ایئر ان ریگولر سیشن بگننگ ایچ ایئر آن 3 سپتمبر۔ نیکسٹ ہے سیکورٹی کونسل کمپرائزز آف ہاؤ مینی ممبر، سیکورٹی کونسل کے 15 ممبر ہوتے ہیں اور 15 ممبرز میں سے جو 10 ممبر ہیں وہ نان پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں، 5 جو ہیں وہ پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ ان دا یونائٹیڈ نیشن، یعنی کہ 15 ممبرز آف یونائٹیڈ نیشن سیکورٹی کونسل، ان میں سے پرماننٹ اور نان پرماننٹ ممبر کی ریشو کیا ہے؟ تو پرماننٹ ہیں 5، نان پرماننٹ ہیں 10 ممبر۔ ہاؤ مینی نان پرماننٹ ممبرز آر الیکٹڈ فرام ویسٹ یورپین کنٹری، ویسٹ یورپین کنٹریز سے کتنے ممالک نان پرماننٹ کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں؟ تو 2 ممالک جو ہیں وہ نان پرماننٹ ممبرز کے لیے ویسٹ یورپین کنٹری سے الیکٹ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ دا پریزیڈنسی آف سیکورٹی کونسل، پریزیڈنٹ آف سیکورٹی کونسل از ہیلڈ بائی ایچ ممبر کنٹری ان روٹیشن ان الفابیٹیکل آرڈر آف دیئر نیمز فار اے پیریڈ آف 1 month، مطلب یونائٹیڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو پریزیڈنسی ہے وہ اس کے جو 15 ممبر ہیں ان کے درمیان ہر ایک مہینے میں گھومتی رہتی ہے ان کے الفابیٹیکل آرڈر کے تحت۔ Who among the following was the 7th Secretary General of United Nations Organization، ان میں سے کون تھے جو 7ویں نمبر پر یونائٹیڈ نیشن سیکریٹری جنرل کے یعنی کہ سیکریٹری جنرل بنے 7ویں نمبر پر؟ تو وہ ہے کوفی عنان۔ کوفی عنان جو ہے یہ 7ویں نمبر پر یونائٹیڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل بنے۔ نیکسٹ ہے دا 5 پرماننٹ ممبرز آف سیکورٹی کونسل، 5 پرماننٹ ممبر جو ہیں سیکورٹی کونسل کے، ان کے نام کیا کیا ہیں؟ وہ ہیں چائنا، فرانس، رشین فیڈریشن، یو کے اور یو ایس اے۔ یو کے، یو ایس اے، چائنا، فرانس اور رشیا۔ نیکسٹ ہے کہ فار ہاؤ مینی ایئرس آر دا ٹمپریری ممبرس، یعنی کہ جو نان پرماننٹ ممبرس ہیں وہ کتنی عرصے کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں سیکورٹی کونسل کے لیے؟ تو وہ 2 سال کے لیے، نان پرماننٹ ممبرس 2 سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں سیکورٹی کونسل کے اندر۔ وچ آف دی فالوئنگ ڈز ناٹ ہیو ویٹو پاور ان سیکورٹی کونسل، سیکورٹی کونسل میں کس کے پاس ویٹو پاور نہیں ہے؟ تو جرمنی کے پاس ویٹو پاور نہیں ہے۔ آل دی فالوئنگ کنٹریز آر پرماننٹ ممبرس آف دی سیکورٹی کونسل ایکسیپٹ جرمنی، تو جرمنی کے علاوہ باقی سارے پرماننٹ ممبر۔ دا اکانومک اینڈ سوشل کونسل کنسسٹ آف ریپرزینٹیوز آف ہاؤ مینی کنٹریز الیکٹڈ بائی 2/3 میجارٹی آف جنرل اسمبلی، تو وہ ہیں 54۔ دوبارہ سنیں کہ مطلب اکانومک اور سوشل کونسل ہے جو یونائٹیڈ نیشن کی، اس کے اندر جو ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں وہ کتنے ممالک کے ہوتے ہیں جو الیکٹ ہوتے ہیں 2/3 میجارٹی آف جنرل اسمبلی کے ذریعے؟ تو وہ ہوتے ہیں 54 ممالک کے جو ممبر ہیں وہ حصہ لیتے ہیں اکانومک اینڈ سوشل کونسل کے اندر۔ دا ممبر آف اکانومک اینڈ سوشل کونسل آر الیکٹڈ فار 3 ایئرس، ٹھیک ہے جی، 3 سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں اکانومک اور سوشل کونسل کے ممبر۔ اب ہاؤ مینی ممبرز آر الیکٹ ایوری ایئر، تو کتنے ممبر یعنی کہ آر الیکٹڈ ایوری ایئر؟ تو 1/3 جو ہیں وہ ممبر جو ہیں وہ الیکٹڈ ہوتے ہیں اس کے لیے، یعنی کہ اگر مثال کے طور پر 150 ممالک ہیں تو اس کے اندر سے جو 50 ممالک جو ہیں وہ الیکٹ ہوں گے، مطلب 1/3 ہوں گے، کہ مطلب اس کا 1/3 یہی بنے گا کہ 50 ممالک جو ہیں وہ الیکٹ ہوں گے اکانومک اور سوشل کونسل کے لیے جو 3 سال کے لیے الیکٹ ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا آفس کہاں پہ ہے؟ ہیگیو، نیدرلینڈ کے اندر۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو آفس ہے وہ ہیگیو کے اندر ہے۔ ہو اپوائنٹ دا ججز آف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس،
انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ججز کو کون سلیکٹ کرتا ہے؟ تو وہ جنرل اسمبلی اور سیکیورٹی کونسل یہ دونوں مل کے کرتے ہیں. ججز آف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو جنرل اسمبلی اور سیکیورٹی کونسل دونوں مل کے الیکٹ کرتے ہیں. آگے ہے وچ آف دی فالوئنگ مسلم کنٹریز جوائنڈ UNO آن فرسٹ ڈے. ان میں سے کون سا ملک ہے جس نے پہلے ہی دن یعنی 24 اکتوبر 1945 کو ہی یونائٹڈ نیشن کو جوائن کر لیا؟ تو وہ تینوں ممالک ہیں، ایجپٹ، ترکی اور سیریا. ان تینوں ممالک نے جو ہے مطلب ایکسیپٹ کر لیا تھا پہلے دن ہی، جنہوں نے جوائن کر لیا یونائٹڈ نیشن کو، یعنی 24 اکتوبر 1945 کو ہی. دا ہیڈ کوارٹر آف UNO، ہیڈ کوارٹر آف UNO نیو یارک کے اندر ہے. یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ہے. وچ آف دی فالوئنگ از ناٹ اے پرنسپل آرگن آف UNO؟ تو وہ ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے یہ پرنسپل آرگن نہیں ہے UNO کا، جبکہ جنرل اسمبلی، سیکیورٹی کونسل اور ٹرسٹ شپ کونسل جو ہے یہ اس کے یعنی کہ پرنسپل آرگن ہے، لیکن WHO جو ہے یہ اس کا پرنسپل آرگن نہیں ہے. پاکستان اینڈ یمن گینڈ دا ممبرشپ آف UNO آن 30 سپتمبر 1947. پاکستان اور یمن نے ممبرشپ حاصل کی UNO کی 30 ستمبر 1947 کو. نیکسٹ ہے وچ آف دی فالوئنگ کنٹریز از ناٹ اے ممبر آف UNO؟ ان میں سے کون سا ملک جو UNO کا ممبر نہیں ہے؟ تو وہ ہے تائیوان. تائیوان جو ہے یہ UNO کا ممبر نہیں ہے. دا سیکریٹری جنرل آف UNO ہو ڈائیڈ ان ایئر کریش، جو ایئر کریش میں مارے گئے ان کا نام ہے ڈیگ ہیمرسکجالڈ. ڈیگ ہیمرسکجالڈ جو سیکریٹری جنرل تھے UNO کے جو ایئر کریش میں فوت ہوئے. اچھا اس کے بعد ہے کہ وچ یونائٹڈ نیشن ایجنسی ہیڈز اٹ ہیڈ کوارٹر ان پیرس؟ کون سی ایجنسی ہے یونائٹڈ نیشن کی جس کا پیرس میں ہیڈ کوارٹر ہے؟ تو وہ ہے یونیسکو، یعنی کہ یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن سوشل اینڈ کلچرل آرگنائزیشن. یونیسکو کا ہیڈ کوارٹر ہے پیرس کے اندر. نیکسٹ ہے جی کتنے ججز جو ہیں وہ الیکٹ ہوتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں 9 سال کے لیے؟ تو وہ 15 ججز، جس میں سے 1/3 جو ہیں وہ ہر 3 سال بعد جو ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک جو یعنی کہ ہوتا ہے جج وہ 9 سال کی مدت کے لیے الیکٹ ہوتا ہے، اور ٹوٹل 15 ججز الیکٹ ہوتے ہیں. واٹ از دا میکسیمم نمبر آف ججز ہو کین بی آف سیم نیشنلٹی؟ کتنے ججز ہو سکتے ہیں جن کی ایک ہی نیشنلٹی ہے؟ تو نو 2 ججز کین بی آف سیم نیشنلٹی، یعنی کہ ہر جج جو ہے وہ مختلف ملک سے سلیکٹ ہوگا، یعنی کہ ہر ایک جج جو ہے وہ کسی دوسرے کنٹریوں سے الگ الیکٹ ہوگا. ایک ہی جج یعنی کہ 2 جج ایک ملک سے الیکٹ نہیں ہو سکتے. نیکسٹ ہے نیم دا کونسل وچ از انٹرسٹڈ ود دا جاب آف سیف گارڈنگ دا انٹرسٹ آف انہیبیٹنٹ آف ٹیریٹریز دیٹ آر ناٹ یٹ فلی سیلف گورننگ. تو وہ ہے ٹرسٹ شپ کونسل. ٹرسٹ شپ کونسل جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن کی وہ کونسل ہے جو ان لوگوں کو پاور دیتی ہے جو ابھی کسی ملک میں تو رہ رہے ہیں لیکن وہاں پر وہ گورننگ نہیں کر رہی، لیکن مطلب ان کی وہاں پر حکومت تو نہیں ہے لیکن وہ وہاں پر رہ رہے ہیں، تو ان کو ٹرسٹ شپ کونسل جو ہے یہ پروٹیکشن دیتی ہے، ان کے لیے سیف گارڈ یعنی کہ ایز اے سیف گارڈ جو پرووائڈ کرتی ہے. ہاؤ سیکریٹری جنرل آف UNO از اپوائنٹڈ؟ سیکریٹری جنرل آف UNO کیسے اپوائنٹ ہوتا ہے؟ بائی جنرل اسمبلی آن دی ریکمنڈیشن آف سیکورٹی کونسل. وہ اپوائنٹ ہوتا ہے جنرل اسمبلی کے ذریعے، اور اس کی ریکمنڈیشن جو ہوتی ہے وہ سیکورٹی کونسل اس کو ریکمینڈ کرتا ہے. ہو از دا فرسٹ سیکریٹری جنرل الیکٹڈ فرام رینکس آف یونائٹڈ نیشن اسٹاف؟ یونائٹڈ نیشن اسٹاف کی رینکنگ کے اندر جو پہلا یعنی کہ سیکریٹری جنرل کون سلیکٹ ہوا؟ کوفی انان. کوفی انان کا جو تعلق ہے وہ ساؤتھ کوریا سے ہے، اور یہ پہلے سیکریٹری جنرل تھے UNO کے جو الیکٹ ہوئے تھے یونائٹڈ نیشن رینکنگ اسٹاف کے اندر سے. اچھا کوفی انان کا ٹرم کتنا تھا؟ وہ 1 جنوری 1997 سے 31 دسمبر 2006 تک رہے. 1 جنوری 1997 سے 31 دسمبر 2006 تک وہ سیکورٹی یعنی کہ سیکریٹری جنرل رہے. اولڈسٹ ورلڈ آرگنائزیشن از لیگ آف نیشن ویئر واز اٹس ہیڈ کوارٹر؟ سب سے پرانی جو آرگنائزیشن ہے وہ لیگ آف نیشن ہے، اور اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں ہے. سب سے پہلی جو نیشن یعنی کہ آرگنائزیشن ہے
لیگ آف نیشن اور اس کا جنیوا میں ہیڈ کوارٹر ہے. نیکسٹ ہے یو این اوز آئل فار فوڈ پلان. آئل فار فوڈ پلان جو ہے یو این او کا از ایسوسیٹیڈ ود ون آف دی فالوئنگ کنٹری. وہ کون سے ملک کے ساتھ ایسوسیٹ ہے؟ تو وہ عراق کے ساتھ. آئل فار فوڈ پروگرام یو این او کا یہ ایسوسیٹ ہے عراق کے ساتھ. وچ آف دی فالوئنگ کنٹریز ور انٹیگرل پارٹس آف یو ایس ایس آر انٹل دسمبر 1991. لیکن بعد میں وہ پھر سیپریٹ ہو گیا، تو وہ ہے یوکرائن. وہ کون سا ملک ہے یعنی کہ جو یو ایس ایس آر کا پارٹ رہا؟ وچ آف دی فالوئنگ کنٹری واز انٹیگرل پارٹ آف یو ایس ایس آر، یعنی کہ وہ دسمبر 1991 تک تو یو ایس ایس آر کا حصہ تھا، لیکن پھر یو ایس ایس آر سے سیپریٹ ہو کے ایک الگ ممبر بن گیا، تو وہ یوکرائن ہے. اچھا نیکسٹ ہے کہ چائلڈ آف وار ٹرم یوزڈ فار دی آرگنائزیشن. چائلڈ آف وار ٹرم فار دی آرگنائزیشن آف لیگ آف نیشن. چائلڈ آف وار ٹرم جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے لیگ آف نیشنز کی آرگنائزیشن کے لیے. نیکسٹ ہے کہ ٹو وچ کنٹری ڈڈ دا فرسٹ سیکریٹری جنرل آف یو این او بلانگ. پہلے سیکریٹری جنرل کہاں سے بلانگ کرتے تھے؟ ناروے سے. پہلے سیکریٹری جنرل ٹرائگیو لی ناروے سے بلانگ کرتے تھے. یونائٹڈ نیشن یونیورسٹی از سچویٹڈ ان ٹوکیو. یونائٹڈ نیشن جو یونیورسٹی ہے یہ ٹوکیو کے اندر لوکیٹ ہے. نیکسٹ ہے ورلڈ فوڈ کونسل. ورلڈ فوڈ کونسل جو ہے یہ اسٹیبلش ہوئی 1974 کے اندر، اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے روم میں. روم یعنی اٹلی کا شہر ہے، یہ اس کا ہیڈ کوارٹر وہاں پہ ہے. اور یہ یونائٹڈ نیشن کی یعنی کہ اس کی کونسل ہے ورلڈ فوڈ کونسل، 1974 میں یہ اسٹیبلش ہوئی. اس کا ہیڈ کوارٹر روم میں ہے. نیکسٹ ہے کہ دا اکنامک اینڈ سوشل کونسل آف یونائٹڈ نیشن ہیز ہاؤ مینی ریجنل اکنامک کمیشن. یعنی کہ دا اکنامک اور سوشل کونسل آف یو این او کی ہیز ہاؤ مینی ریجنل اکنامک کمیشن. اس کے کتنے ریجنل اکانومی کمیشن ہیں؟ تو 5. اس کے 5 ریجنل اکانومک کمیشن ہیں دا اکانومک اینڈ سوشل کونسل آف یونائٹڈ نیشن کے. نیکسٹ ہے دا کلر کمبینیشن آف یونائٹڈ نیشن فلیگ. یونائٹڈ نیشن فلیگ کا جو کلر کمبینیشن ہے بلیو اور وائٹ ہے. بلیو اور وائٹ جو ہے یہ کلر کمبینیشن ہے یونائٹڈ نیشن کے جھنڈے کا. وچ آف دی فالوئنگ کنٹری بیکیم دا ممبر آف یو این او آن 14 جولائی 2011. 14 جولائی 2011 کو کون سا ملک جو ہے وہ ممبر بنا یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا؟ تو وہ ساؤتھ سوڈان. ساؤتھ سوڈان جو ہے یہ ممبر بنا ہے 14 جولائی 2011 کو یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا. دا نیم آف یونائٹڈ نیشن واز اڈاپٹیڈ ایٹ دا سجیشن آف فرینکلن ڈی روزویلٹ. روزویلٹ یہ یو ایس اے کے پریزیڈنٹ تھے، اور ان کی سجیشن کے اوپر جو ہے یونائٹڈ نیشن کا نام جو ہے وہ رکھا گیا. ورلڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ. ورلڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ از این اینول پبلیکیشن آف انٹرنیشنل بینک آف ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ. دوبارہ سنیں، جو ورلڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ ہے یہ ایک اینول پبلیکیشن ہوتا ہے انٹرنیشنل بینک آف ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کا. نیکسٹ ہے دا جنرل اسمبلی الیکٹڈ کولمبیا. دوبارہ سنیں، دا جنرل اسمبلی جو ہے اس نے الیکٹ کیا کولمبیا کو، جرمنی کو، پرتگال اور ساؤتھ افریقہ، اور ساتھ میں ایک اور ملک ہے اس کو بھی ایز اے نان پرماننٹ ممبر آف سیکورٹی کونسل فار 2 ایئرس اسٹارٹنگ فرام 1 جنوری 2011 کو. تو ان کے ساتھ ایک اور ملک جو ہے وہ ہے انڈیا، یعنی انڈیا کو بھی انہوں نے الیکٹ کیا. نیکسٹ ہے کہ وچ کنٹری از دا لارجسٹ ڈیبیٹر آف یو این او. یعنی کہ یو این او کے اوپر زیادہ تر انویسٹمنٹ کون کرتا ہے؟ تو وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. امریکہ جو ہے وہ لارجسٹ ڈیبٹر ہے یو این او کا. نیکسٹ ہے کہ وچ آف دی فالوئنگ دوبارہ سنیں، کنسیڈر دا فالوئنگ آرگنائزیشن. یہ جو موجودہ آرگنائزیشن ہے یہ ساری یونائٹڈ نیشن کا حصہ ہے. وچ آف دی فالوئنگ اسٹیٹمنٹ از رانگ. ان میں سے کون سی اسٹیٹمنٹ رانگ ہے؟ تو وہ ہے انڈیا یو این او کا ممبر 1947 میں نہیں بلکہ 1945 میں بنا. یعنی کہ جس دن یو این او بنی اسی دن انڈیا بھی اس کا ممبر بن گیا، پھر بعد میں اس کی پارٹیشن ہوئی. نیکسٹ ہے کہ وین پاکستان فرسٹ ٹائم بیکیم دا نان پرماننٹ ممبر آف یو این او سیکورٹی کونسل. پاکستان پہلی مرتبہ نان پرماننٹ ممبر یو این او سیکورٹی کونسل کا بنا 1952 میں. پاکستان پہلی مرتبہ نان پرماننٹ ممبر بنا سیکورٹی کونسل کا 1952 کے اندر 2 سالوں کے لیے.
اچھا جی نیکسٹ ہے کہ وچ آف دی فالوئنگ آر اسپیشل ایجنسیز آف یو این او، ان میں سے کون سی اسپیشل ایجنسیز ہیں یو این او کی؟ تو نمبر 1، نمبر 3 اور نمبر 4، یعنی WHO، IMF اور FAO، یہ جو ہیں یہ اسپیشل ایجنسیز ہیں یو این او کی۔ اچھا جی آگے ہے وچ آف دی فالوئنگ از ناٹ ٹرو اباؤٹ یو این او، اس میں سے کیا چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یو این او کے لیے؟ تو وہ ہے دا ٹرسٹ شپ کونسل آف یو این او از رسپانسیبل فار اکانومک، سوشل اینڈ کلچرل میٹر، جبکہ جو ٹرسٹ شپ آف یو این او ہے اس کی تو ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو مطلب دربدر لوگ ہوتے ہیں ان کو حقوق دینا، اس کی اکانومک، سوشل یا کلچرل میٹر کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ اچھا وچ آف دی فالوئنگ از ناٹ ایسوسیٹیڈ ود یو این او، ان میں سے کون سی ایسی آرگنائزیشن ہے جس کا یو این او کے ساتھ تعلق نہیں ہے؟ تو وہ ہے آسیان۔ آسیان جو ہے وہ یو این او سے ایسوسیٹ نہیں ہے۔ وچ آف دی فالوئنگ ایشین لینگویج آر یو این او آفیشیل لینگویج، تو وہ ہے چائنیز اور عربک جو ہے یہ ایشین لینگویج ہے جو یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی آفیشیل لینگویج ہے۔ نیکسٹ ہے وچ آف دی فالوئنگ اسٹیٹمنٹ ریگارڈنگ دا یو این سیکورٹی کونسل از ناٹ کریکٹ، تو وہ ہے آف اٹس ٹوٹل ممبرشپ 5 ممبرس، مطلب اس کے ٹوٹل جو ممبرز ہیں وہ 5 نہیں ہوتے بلکہ اس کے 15 ممبرز ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے۔ اچھا اس کے بعد ایک کویشچن ہے ہو ور میڈ دا پرماننٹ ممبرز آف یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل، پرماننٹ ممبر آف یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے کون بناتا ہے؟ تو وہ 5 ممبرز الیکٹڈ بائی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ایٹ انیشیل کانسٹیٹیوشن۔ دوبارہ سنیں، ہو ور میڈ پرماننٹ ممبر آف یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل، وہ کون سے ممالک تھے جن کو پرماننٹ سیکورٹی کونسل کا ممبر بنا دیا گیا؟ تو وہ ممالک تھے 5 ممبرز جو الیکٹ ہوئے تھے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی سے پہلے کانسٹیٹیوشن کے وقت۔ نیکسٹ ہے وچ یونائٹڈ نیشن باڈی ڈیلز ود پاپولیشن پرابلم، کون سی یونائٹڈ نیشن باڈی جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے پاپولیشن پرابلم سے؟ تو وہ ہے UNFPA۔ UNFPA جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے ود پاپولیشن پرابلم۔ نیکسٹ ہے دا ورکنگ لینگویج آف یونیسکو، یونیسکو کی ورکنگ لینگویج ہے انگلش اور فرینچ۔ ورکنگ لینگویج آف یونیسکو یعنی یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن، سوشل اینڈ کلچرل آرگنائزیشن، تو اس کی لینگویج ہے ورکنگ لینگویج انگلش اور فرینچ۔ وچ آف دی فالوئنگ از ٹرو آف دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اس میں سے کیا چیز انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے بارے میں ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ کہ کوئی بھی 2 جج جو ہیں وہ ایک ہی ملک سے بلانگ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، 2 جج ایک ملک سے بلانگ نہیں کر سکتے جنہوں نے یونائٹڈ نیشن یعنی کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا حصہ بننا ہو۔ اچھا نیکسٹ ہے کہ ورلڈ وائڈ فنڈ کے لیے، ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر کے لیے کون سا لوگو استعمال ہوتا ہے؟ تو وہ پانڈا، یعنی کہ پانڈے کا جو فوٹو ہے وہ ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وچ آرگن آف یو این او از کنسیڈرڈ ایز ورلڈ پارلیمنٹ، یو این او کا کون سا وہ آرگن ہے جو ورلڈ پارلیمنٹ کہلاتا ہے؟ تو وہ جنرل اسمبلی، کیونکہ 193 ممالک جو ہیں وہ یہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ یو این او اس وچ آرگن آف یو این او کنسیڈرڈ ایز ورلڈ پارلیمنٹ، تو وہ ہے جنرل اسمبلی۔ اچھا اس کے آگے ہے ہیڈ کوارٹر آف یونیسکو، یونیسکو کا ہیڈ کوارٹر پیرس کے اندر ہے، یونیسکو کا ہیڈ کوارٹر پیرس کے اندر ہے۔ ہو امنگسٹ دا فالوئنگ لیڈرز ٹوک میجر انیشیٹو ان دی فارمیشن آف لیگ آف نیشن، تو وہ ہے ووڈرو ولسن۔ ووڈرو ولسن نے لیگ آف نیشن جو ہے وہ بنائی تھی 1921 کے اندر، مطلب فرسٹ ورلڈ وار کے بعد 1920 یا 21 کے اندر ووڈرو ولسن کا سب سے بڑا کردار ہے لیگ آف نیشن کو بنانے میں۔ وچ ون آف دی فالوئنگ از ناٹ این آفیشیل لینگویج آف یونائٹڈ نیشن، تو وہ ہے جرمن لینگویج۔ یہ کویشچن تیسری مرتبہ رپیٹ ہو رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر جرمن لینگویج آفیشیل لینگویج نہیں ہے۔ وچ ون آف دی فالوئنگ از ناٹ آ پرنسپل آرگن آف یونائٹڈ نیشن، ان میں سے جو فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن جو ہے یہ پرنسپل آرگن نہیں ہے یو این او کا۔ باقی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اکانومک اینڈ سیکورٹی کونسل اور ٹرسٹ شپ کونسل، یہ تینوں جو ہیں یہ اس کی یعنی کہ پرنسپل آرگن ہے، جبکہ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن اس کا پرنسپل آرگن نہیں ہے۔ اچھا نیکسٹ ہے
کنسیڈر دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ ود ریفرنس ٹو یونائٹیڈ نیشن. کون کون سی اسٹیٹمنٹ یونائٹیڈ نیشن آرگنائزیشن کے متعلق ہے؟ تو نمبر 2 کے اوپر یعنی کہ سیکورٹی کونسل کے 15 ممبر ہوتے ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے. اور نان پرماننٹ ممبر جو ہوتے ہیں وہ 2 سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں، یہ بھی اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے کہ دا یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی پروکلیمڈ دا پیریڈ آف 2003 سے 2013. یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی نے جو 2003 سے 2012 کا جو پیریڈ ہے اس کو کیا یعنی کہ ڈکلیئر کیا؟ اس کو ایجوکیشن فار آل یعنی کہ اس کو لٹریسی کا ڈیکڈ انہوں نے ڈکلیئر کیا. یہ جو یعنی کہ 10 سال یا 9 سال بنتے ہیں 2003 سے 2012 کے، یہ ایجوکیشن فار آل کا سال انہوں نے یہ والے 10 سال انہوں نے ڈکلیئر کیے. اچھا اس کے بعد کویشچن ہے کہ دا یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی پروکلیمڈ دا پیریڈ آف 2005 سے 2015. 2005 سے 2015 کا سال جو ہے وہ کس لیے تھا؟ وہ ہے واٹر فار لائف، یعنی انٹرنیشنل ڈیکیڈ فار ایکشن واٹر فار لائف جو ہے یہ یعنی کہ 2005 سے 2015 تک جو ہے وہ اس کو یہ یعنی کہ پارٹ بنایا گیا. اچھا اس کے بعد جو کویشچن ہے وہ ہے کہ وچ آف دیز از ناٹ امنگ دا پرپز آف یو این. یونائٹیڈ نیشن کا ان میں سے کون سا مقصد نہیں ہے؟ تو وہ ہے ٹو ریزالو آل انٹر اسٹیٹ ڈسپیوٹ بائی اپلیکیشن آف انٹرنیشنل لا. تو یہ یونائٹیڈ نیشن کا مقصد نہیں ہے کہ وہ انٹر اسٹیٹ ڈسپیوٹ جو ہیں مطلب ان کو بھی ریزالو کرے، مطلب 2 ممالک کے درمیان جو یعنی کہ ڈسپیوٹ ہوتے ہیں ان کو بھی ریزالو کرنا. ٹو ریزالو آل انٹر اسٹیٹ ڈسپیوٹس بائی اپلیکیشن آف انٹرنیشنل لا، یہ اس کا پرپز یونائٹیڈ نیشن کا نہیں ہے. اچھا اس کے بعد ہے وچ آف دیز از ناٹ اے پرنسپل کوالیفیکیشن آف فار اسٹیٹس ٹو بیکم ممبر آف یونائٹیڈ نیشن. وچ آف دیز از ناٹ نیسیسری کوالیفیکیشن، اس میں سے کیا چیز ہے کہ وہ یعنی کہ نیسیسری کوالیفیکیشن نہیں ہے یونائٹیڈ نیشن کا ممبر بننے کے لیے؟ تو وہ ہے مسٹ گارنٹی فنڈامنٹل ہیومن رائٹس اینڈ فریڈم ٹو اٹس سٹیزن. یعنی کہ یہ اس کی یعنی کہ شرط نہیں ہے کہ اگر آپ نے یونائٹیڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا یعنی کہ یونائٹیڈ نیشن کا ممبر بننا ہے تو یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو گارنٹی صحیح طرح کرتے ہوں. بس ضروری یہ ہے کہ آپ ایک سورن اسٹیٹ ہوں، آپ پیس لوننگ ملک ہوں اور آپ یونائٹیڈ نیشن چارٹر جو ہے اس کی ذمہ داریوں کو انٹرنیشنل لا کے مطابق پورا کریں. اچھا اس کے بعد ہے فرانس ہیز ہیڈ کوارٹر آف یونائٹیڈ نیشن اسپیشلائزڈ ایجنسیز مور دین اینی ادر کنٹری ان دا ورلڈ. فرانس کا جو ملک ہے اس کے پاس یونائٹیڈ نیشن کی ایجنسیز کا سب سے زیادہ جو ہے مطلب ہیڈ کوارٹر ہے. میرے خیال سے اس کا اصل جواب ہے سوئٹزرلینڈ. آئی تھنک سو اس کا اصل جواب سوئٹزرلینڈ ہے، لیکن کنفرم کر لیں کہ انہوں نے فرانس لیا ہوا ہے کہ فرانس وہ ملک ہے جن کے پاس یونائٹیڈ نیشن کی جو ایجنسیز ہیں ان کے سب سے زیادہ ہیڈ کوارٹر ہیں. اچھا نیکسٹ ہے دا پریزیڈنسی آف ساؤتھ سیکورٹی کونسل آف یونائٹیڈ نیشن آرگنائزیشن. یہ روٹیٹ ہوتی ہے الفابیٹیکلی ہر مہینے. یونائٹیڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو یعنی کہ پریزیڈنسی ہے یہ ہر مہینے الفابیٹیکلی اپنی ممبرس کے درمیان روٹیٹ ہوتی ہے. اچھا پاکستان جو ہے یہ نان پرماننٹ ممبر بنا یونائٹیڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا 2012 کے اندر تو، اور اس کا اینڈنگ ہوا دسمبر 2013 میں، یعنی کہ جنوری 2012 میں یہ بنا اور دسمبر 2013 میں یہ یعنی کہ اس سے پریزیڈنسی جاتی رہی. نیکسٹ ہے دا پریزنٹ جنرل اسمبلی دا پریزنٹ سیکرٹری جنرل آف یونائٹیڈ نیشن. تو وہ ہے ساؤتھ کوریا سے بلانگ کرتے ہیں. ساؤتھ کوریا سے تو نہیں آپ بلانگ کرتے، یا آپ کسی اور ملک سے بلانگ کرتے ہیں. دا پریزنٹ سیکرٹری جنرل آف یونائٹیڈ نیشن از فرام ساؤتھ کوریا، کیونکہ وہ اس سے لاسٹ والے تھے. اچھا اس کے بعد ہے کہ پاکستان ہیز بیکم، وہی سوال پھر آ گیا، یعنی کہ جنوری 2012 میں بنا اور دسمبر 2013 میں یہ اس کا یعنی کہ سیکورٹی کونسل کا ممبرشپ اس کی ختم ہو گئی. نیکسٹ ہے نیپال. اس کا پہلے آپشن بتا دیں، نیپال واز الیکٹڈ آن 8 نومبر 2012 ایز اے بورڈ ممبر آف یونائٹیڈ نیشن اکنامک اینڈ سیکورٹی کونسل فار 3 ایئرس. نیپال جو ہے یہ الیکٹ ہوا 8 نومبر 2012 کو بورڈ ممبر کے طور پر آف یونائٹیڈ نیشن اکنامک اینڈ سیکورٹی کونسل. 3 سال کے عرصے کے لیے نیپال کو الیکٹ کیا گیا. ہو واز دا فرسٹ کنٹری ٹو لیو یو این او. پہلا ملک جس نے یو این او کو چھوڑ دیا تو وہ ہے انڈونیشیا. وچ واز دا فرسٹ کنٹری ٹو لیو یو این او، تو وہ تھا انڈونیشیا. نیکسٹ ہے نیم دا فرسٹ سٹی ٹو پلیسڈ انڈر یونائٹیڈ نیشن. پہلا شہر جو یونائٹیڈ نیشن کے تحت وجود میں آیا تو وہ ہے ساراجیوو.
SARAJEUO ساراجیو جو ہے یہ پہلا شہر ہے جو یونائٹڈ نیشن کے انڈر آیا. اچھا، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے 5 پرماننٹ ممبر ہیں اور 10 نان پرماننٹ ممبر ہیں، ہم نے ڈسکس کر لیا. وچ آف دی فالوئنگ لینگویجز از ناٹ دی آفیشیل لینگویج، تو وہ ہے وچ آف دی فالوئنگ لینگویجز از ناٹ آفیشیل لینگویج آف UNO. تو اردو بھی نہیں ہے، اردو جو ہے اور پرتگیز، مطلب اردو کہاں سے آ گئی آفیشیل لینگویج آف UNO. پرتگیز کا کنفرم مجھے نہیں ہے، لیکن اردو جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل کی یعنی کہ یونائٹڈ نیشن کی آفیشیل لینگویج نہیں ہے. نیکسٹ ہے وچ کنٹری واز گیون ممبرشپ آف یونائٹڈ نیشن بائی ایکسپیلنگ تائیوان ان 1971، تو وہ ہے چائنا. وچ کنٹری واز گیون ممبرشپ آف یونائٹڈ نیشن، یعنی کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر ان کو پرماننٹ ممبرشپ حاصل ہو گئی تائیوان کو نکالنے کے بعد. تائیوان کو 1971 میں نکال دیا گیا اور چائنا کو اس کی جگہ رکھ لیا گیا. نیکسٹ ہے وچ آرٹیکل آف یونائٹڈ نیشن چارٹر پروموٹ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ، تو وہ ہے آرٹیکل 55. آرٹیکل 55 جو ہے یہ پروموٹ کرتا ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو. یونائٹڈ نیشن چارٹر کے مطابق انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو آرٹیکل 58 جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے. تھینک یو سو مچ. اگر کوئی آپ کا کویشچن ہو تو کمنٹس میں ضرور پوچھیں. السلام علیکم.